باقی جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں جن کے وزیر اعلیٰ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئے، صرف خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہی عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہے اور عوامی طاقت کے ساتھ آیا ہے، اس کو نااہل کرنے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے طریقے آزمائے جا رہے ہیں۔ ریجنل کرائسس ہیں، خطے میں جو حالات چل رہے ہیں، پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، انٹرنیشنل دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، وہ ایک سائڈ پر رکھ کر ہماری انٹرسٹ کیا ہے، ہمارے ملک پر مسلط لوگوں کے، ان کے ہینڈلرز کی انٹرسٹ کیا ہے کہ ہمارے سینیٹرز کو نااہل کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے 9 مئی میں ریڈیو پاکستان میں نااہل کر دیا جائے گا۔ یہ ہماری انٹرسٹ ہیں، تو پاکستان خاک ترقی کرے گا، ہم خاک جو ہیں کسی اچھی طرف جائیں گے۔ ابھی ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر، آئینی، قانونی، جمہوری، سیاسی جتنی بھی راستے ہیں وہ ہم اپنا چکے ہیں۔ ہم آج پھر ایک دفعہ آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کے فیملی ممبرز کی موجودگی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کرایا جائے۔ اگر فرض کرے ایسا نہیں ہوتا تو اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جو بھی ہو، تو جو یہ جعلی حکومت ہے یہ بھی ذمہ دار ہوگی، اور اس جعلی حکومت کے ہینڈلرز اور جنہوں نے اس جعلی حکومت کو مسلط کیا وہ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی سر آپ کے آنے کا۔ جس طرح ہم نے جتنی بھی ہمارے پاس قانونی راستے تھی، سیم صاحب نے جس طرح بات کی ہے، اور یہ کوئی ہم غیر آئینی ڈیمانڈ بھی ہماری نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی چیز کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جین مینول کے مطابق نہیں، وہ بابر اعوان صاحب اس پہ بات کر لیں گے۔ اس وقت خطے کی حالات آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایران کے ساتھ بھی ہمارے لگ یہ رہا کہ ہم اس جنگ میں کود رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور میں دوبارہ یہ بات کروں گا اس طالبان کی حکومت کے لیے جس کے ساتھ ہم دنیا سے لڑے، دنیا کو ناراض کیا اور جس کی حکومت بنانے پہ ہم نے خوشیاں منائی، اس طالبان کے ساتھ بھی ہمارے حالات بگڑ گئے۔ جو بارڈر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ طالبان کی حکومت ہوگی تو انڈیا کے جو وہاں پر انویسٹمنٹ تھی، وہاں پر جو انٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور آج ہم وہی افغانستان جو ہے انڈیا کے دوبارہ قریب گیا۔ جو بھی حالات ہو، جو بھی واقعات ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ کس کی قصور ہے، لیکن اس حالات میں جب ہمیں ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور جب بھی پاکستان کی بات آئی، جب بھی اداروں کی بات آئی، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہے، باوجود اس کے کہ اداروں کے سربراہان سے ہم ناراض ہیں، بلکہ ناراض نہیں، ہم نفرت کرتے ہیں، میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اس ملک کے لیے ہم اکٹھے ہو گئے، اپنی ساری جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہے، اس کو ہم بھلا گئے۔ اور جب انڈیا کی ٹائم تھی تو پاکستان تحریک انصاف اپنے اداروں کے ساتھ ملک کے ساتھ کھڑی رہی، اور پھر اس کے بعد جب جنگ ٹل گیا تو پھر دیکھا آپ لوگوں نے کہ دوبارہ ہمارے ساتھ ریاستی وہی جبر، وہی ظلم دوبارہ شروع ہوا۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ ہو، ملک کے ساتھ ہو، لیکن آپ ایک طرف دیکھیں کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرے، دوسری طرف ان حالات میں ہمارے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے، ہمارے چیف منسٹر کے صاحب کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہے ادارے، اسی کی پریارٹی آپ اس کی چیک کر لیں کہ ان حالات میں جب سارے اس خطے کے حالات کس طرح کے ہیں، جہاں ہمیں کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو، بات کریں، اور اس طرح کے ڈرامے کر رہے کہ آپ آتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم کو اعتماد میں لیا جائے، ہم جو فلسطین کے معاملات جو جس طرح ہوئے اس پہ بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اور میں اس دن بھی میں نے بات کی، میں دوبارہ کہوں گا کہ اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر جو خاندان مسلط کیا، میں یہ تانسین کے رشتہ دار ہم پہ مسلط کی گئی ہے، اور یقین کرے اس کا کام حکومت چلانا تو اس کی بس کی بات نہیں، میرا خیال ہے اس کا اپنا جو کام تھا
آج چاہت فتح علی خان صاحب اور وزیر اعظم کا مقابلہ ہوتا اگر وہ یہ کام اسٹیبلشمنٹ ہم سے نہیں کرواتے. اس ملک میں جب ایسے قیادت کی ضرورت ہو جس کے پیچھے عوام کی سپورٹ ہو, جس کے پیچھے عوام کھڑے ہو, جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو. آپ نے دیکھا کہ جب کرونا کے حالات تھے تو ساری دنیا کی معیشت نیچے آ رہی تھی, لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کیونکہ قوم کھڑی تھی تو عمران خان صاحب نے اس سخت ٹائم میں جو ہے ہماری معیشت کو بھی آگے بڑھایا اور ملک کو تباہی سے بچایا. تو ایسی قیادت کو جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے, جس کی لوگ بات سنتے ہیں, جس کے کوئی دنیا اس کی بات سنتی ہے, آپ اس طرح کی کمزور قیادت کو ہم پہ مسلط کیا. اور اب بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کے آگے راستہ نکالنا چاہیے. خان صاحب کے صحت کے ساتھ جس طرح مذاق کیا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آفر کی تھی کہ پارٹی کے عہدیدار اس کے ساتھ ہو. بھائی جان, کسی مریض کے ساتھ اس کی فیملی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ, اس کی بہنوں کا حق ہے, یہ کسی اور کا حق نہیں ہے. میرا لیڈر وہ ہے لیکن مجھ سے زیادہ تکلیف اس کی بہنوں کو ہو. تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس کی بہنوں کو اعتماد, اور آپ چھپاتے کیا ہے؟ اگر اس کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کی فیملی کی رسائی دے دے تاکہ یہ بات ختم ہو, اس کی بہنوں کی رسائی دے دے. یہاں پر وہ لوگ, افسوس اس طرح ہوتا ہے, وہ لوگ جس کو جیل میں بچے پیدا کرنے کی سہولت موجود تھی وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت پہ بات کر رہے. وہ لوگ جس کو ہر ہفتے جو ہے نئے اداکار اس کی خدمت کے لیے بلائے جاتے تھے اور اس کی خدمت پہ جیل میں مامور تھے, وہ بھی آج بات کرتے کہ خان صاحب جس طرح کر لگے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور خان صاحب تو بھگت رہے, لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کا یہ رویہ نہیں بدلا, یہ آپ کے جن لوگوں نے ہمیں مسلط کیا, ان کی ہاتھ دے کے آج وہ رو رہے, آج اس کو افسوس ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو افسوس ہو جائے گا. یہ ہر ٹائم جو ہے یہ سپورٹ آپ کو نہیں ہوگی, تو پھر آپ تیاری پکڑے, آپ بھگتنے کو تیار ہو. 3 سال سے شہباز شریف کی کمر کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, لیکن اس دفعہ آپ جب جیل کاٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہم نے بھگتا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے بھگتنا ہوگا. اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم بھگتیں گے اور ہم یہ بھول جائیں گے. اب بھی اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرے. ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے, ملک پہ بہت سخت ٹائم ہے. اگر اسی ٹائم بھی آپ اس طرح سیاسی جو ہے اس طرح کی چیزوں میں پڑے رہے, ہماری قیادت کو, ہماری پارٹی کو توڑنے پہ ساری انرجی آپ ضائع کر رہے, تو یہ خان صاحب کے ساتھ نہیں, آپ اس ملک کے ساتھ, ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کر رہے. اور یہ ہمیں صرف نہیں بھگتنا ہوگا, یہ سب کو بھگتنا ہوگا. اب بھی عقل کے ناخن لے, آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. کتنے لوگوں کو آپ نے توڑا؟ پارٹی کمزور نہیں ہو سکتی ان چیزوں سے. خان صاحب کا گراف دن بدن لوگ ہمیں کہتے آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا. میں کہہ رہا ہوں ہماری گراف روزانہ بڑھتی جا رہی, ہماری سپورٹ بڑھتی جا رہی. خان صاحب کی پارٹی جو ہے ہر روز جو ہے اس میں جو ہے نئے لوگ آتے ہیں, باوجود اس کی کہ ریاست کا جبر ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لیکن ہماری سپورٹ ہر دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. بے شک ہمارا جو ووٹ ہمیں ملا تھا خان صاحب کی رہی, لیکن میں پھر کہوں گا